بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آواز۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی مقامی عدالت نے گزشتہ روز قتل ہونے والی 27 سالہ نور مقدم کے کیس میں نامزد ملزم ظاہر جعفر کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے اسے مزید تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس ویڈیو کی اہم تفصیلات ابھی باقی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ پولیس حکام کے مطابق عدالت سے 7 روزہ ریمانڈ کی درخواست کی گئی تھی، تاہم ڈیوٹی مجسٹریٹ نے 2 روزہ ریمانڈ منظور کیا۔ اس سے قبل نور مقدم کے قتل کی FIR ان کے والد اور سابق سفیر شوکت مقدم کی مدعیت میں درج کروائی گئی تھی، جس میں مقتولہ کے دوست ظاہر جعفر کو نامزد کیا گیا تھا۔ تھانہ کوثر کے SHO محمد سعید کے مطابق قتل کا یہ واقعہ اسلام آباد کے سیکٹر F74 میں منگل کی رات 8 بجے کے لگ بھگ پیش آیا۔ SHO کے مطابق نور مقدم کو تیز دھار آلے کی مدد سے گلا کاٹ کر ہلاک کیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق لڑکی کے والد نے پولیس کو بتایا کہ ان کی بیٹی 19 تاریخ کو گھر سے گئی تھی، مگر اس کے بعد ان کا فون نمبر بند ہو گیا تھا۔ تاہم دوبارہ رابطہ ہونے پر مقتولہ نے بتایا کہ وہ لاہور جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق بعد ازاں اسلام آباد میں ان کے قتل کی اطلاع موصول ہوئی۔ FIR کے مطابق مقتولہ نور مقدم کے والد نے بتایا کہ ظاہر جعفر کے والد ذاکر جعفر کی فیملی سے ان کی ذاتی واقفیت ہے۔ ان کے مطابق 20 تاریخ کو انہیں ظاہر جعفر نے کال کی اور بتایا کہ نور ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رات 10 بجے انہیں تھانے سے کال آئی کہ آپ کی بیٹی نور مقدم کا قتل ہو گیا ہے، آپ تھانہ کوثر آ جائیں۔ پولیس انہیں جب گھر میں لے کر گئی، وہ ان کے بقول ذاکر جعفر کا گھر تھا۔ میں نے گھر کے اندر جا کر دیکھا کہ میری بیٹی کو بے دردی سے تیز دھار آلے سے قتل کر کے اس کا سر جسم سے کاٹ کر الگ کر دیا گیا۔ مدعی شوکت مقدم کا کہنا ہے کہ میری بیٹی نور مقدم کو ظاہر جعفر نے ناحق قتل کر کے سخت زیادتی کی ہے۔ دعوے دار ہوں کہ اسے سخت سے سخت سزا دلوائی جائے۔ اس کیس میں نامزد ملزم کنسٹرکشن کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم کو جائے وقوع سے گرفتار کیا گیا ہے۔ قتل کے جرائم کی تفتیش کرنے والے پولیس یونٹ کے اہلکار اور اس کیس کے انویسٹیگیشن افسر دوست محمد نے بتایا کہ ملزم کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے اور اب اس سے قتل کے محرکات جاننے کے لیے تفتیش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملزم سے مزید تفتیش ہی کے ذریعے مزید معلومات سامنے آ جائیں گی۔ پولیس حکام کے مطابق وقوع کے وقت نور مقدم اس کیس میں نامزد ملزم کے گھر پر ہی موجود تھی اور نامعلوم وجوہات کی بنا پر ملزم نے چھری سے گلا کاٹ دیا، جس سے ان کی موقع پر ہی ہلاکت ہو گئی۔ ایک پولیس اہلکار کے مطابق پولیس کو ایک فون کال کے ذریعے اس قتل کی اطلاع دی گئی اور جب پولیس بتائے گئے ایڈریس پر گئی تو ملزم وہی موجود تھا۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ فون کال کرنے والے کا نام سیکا راس میں رکھا گیا۔ فون پر اطلاع ملی کہ ایک خاتون کو قتل کیا گیا ہے اور وہ موقع پر موجود ہے۔ پولیس جب وہاں پہنچی تو ملزم موجود تھا، جسے گرفتار کر لیا گیا۔ نور کی میت کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ گزشتہ شب 11 بجے پولیس حکام کی جانب سے سوشل میڈیا پر بتایا گیا تھا کہ اس واقعہ کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ گزشتہ رات نور مقدم کی ہلاکت کی خبر سامنے آنے کے بعد سے پاکستان میں سوشل میڈیا پر یہ واقعہ زیر بحث ہے، جہاں کچھ افراد خصوصاً خواتین عورتوں کے خلاف تشدد کے بڑھتے واقعات پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اس حوالے سے حکام سے سنجیدگی دکھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہیں گزشتہ ہفتے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں یکے بعد دیگر خواتین کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بعد اسلام آباد کے محفوظ شہر ہونے پر بھی سوالات کیے جا رہے ہیں۔